بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسان، اللہ رب العزت چاہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ساری دنیا کے انسان، جنات اور فرشتے مل کر اس بات کی پوری کوشش کر دیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، تو کیا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ ضرور حل ہوگا، کیونکہ قدرت اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور ساری دنیا کے انسان مل کر آپ کو کسی بھی قسم کا دکھ، تکلیف، رنج اور کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ رب العزت نہ چاہیں پہنچا نہیں سکتے۔ زندگی دینا چاہیں، اللہ موت کا فیصلہ فرما دے تو زندگی نہیں دے سکتے، اور اللہ رب العزت زندگی کا فیصلہ فرما دے، موت دینا چاہیں تو موت نہیں دے سکتے۔ انسانوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی کرنے والے ہیں۔ اور بار بار اس بات کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے، ہمیں یہ یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی میرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ آج یہ یقین بگڑ گیا تو ہم اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں بھی تو کام کرتا ہے، فلاں بھی تو ایسا ہے، فلاں بھی تو ایسا ہے۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 7۔ میں کون سے؟ تو فرمانے لگے کہ 6 وہ ہیں جو زمین پر ہیں اور ایک خدا جو آسمان پر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اگر آپ کو کوئی مشکل، مصیبت، پریشانی پیش آ جائے تو آپ کون سے خدا سے مانگتے ہو؟ تو فرمایا کہ وہ جو آسمان پر ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین، کتنی غلط بات ہے کہ مانگتے تو تم آسمان والے خدا سے ہو اور عبادت تم زمین والے خداؤں کی کرتے ہو۔ تو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور مسئلے ہم دنیا والوں سے حل کرواتے ہیں۔ آج ہم بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھ نہیں لینا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہم نے یہ لیبل لگا تو لیے، اپنی زندگی کو نہیں سنوارا۔ اس لیے میری گزارش ہے، خدا را کسی جادو، نظر، بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو، اور کوئی آپ کو کہتا ہے ہم مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اپنا مال، پیسہ، جان بالکل ضائع نہ کریں، اپنی والدہ کا نام تصویر نہ دیں، اور اس سے بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، عملیات بھی کیے جاتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ آج کے عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز کہ اس عمل کا مقصد آپ محبت کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رزق کی فراوانی کے لیے بھی۔ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت قرض سے نجات دیں گے۔ اور بھی جتنی آپ کی ایسی پرابلمز جو مال و دولت سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بندے سے ریلیٹڈ ہیں، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محبت کی شادی کے لیے آپ اس میں رابطے ختم کر دیں۔ اگر آپ کا کسی سے تعلق ہے، محبت کے دعوے چل رہے ہیں، تو اس سے آپ یہ کہہ دیں اگر مجھ سے واقعی محبت ہے تو نکاح کا پیغام بھیجو، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر محبت سچی ہوئی تو نکاح کرے گا، اگر محبت جھوٹی ہوئی تو بھاگ جائے گا، کیونکہ ہوس ہے اور لذت ہے حرام کی، وہ لذت پوری نہیں ہوگی آپ سے تو بھاگ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ بچیاں جو سب سے زیادہ لٹتی ہیں، ان کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے، ان کو لڑکے چھوڑ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی لڑکی نے قابو کر لیا ہے، تمہارے اوپر کسی نے تعویذ کیے ہیں تاکہ وہ لڑکا تم سے نفرت کرے، کاٹ کرواؤ، 25,000 دو، 40,000 دو۔ اس طرح لڑکیاں قرضے لے کر پیسے دیتی ہیں، حالانکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کو حرام کا نشہ ہے، اس کو شراب کا نشہ ہے، اس شرابی کو چرس مل گئی، وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اس کو آپ کا نشہ ہے حرام کا، آپ سے خوبصورت مل گئی، آپ کو چھوڑ گیا، لیکن چرس پینے والے کو جب چرس نہ ملے تو پھر وہ شراب سے گزارا کر لیتا ہے۔ اور آپ بھی جب وظیفے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے وظیفہ کیا تھا، وہ واپس آ گیا تھا، اب پھر کسی نے جادو کر دیا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ اس کو چرس مل گئی تھی، آپ سے اچھی مل گئی تھی، وہ کہیں پریشان ہوگی، اس نے بلاک کر دیا ہوگا، وہ کہیں گئی ہوگی، وہاں سگنل نہیں ہوں گے، اب ہوس تو پوری کرنی ہے، آپ سے رابطہ کر رہا ہے، وقتی بات کرے گا پھر بلاک کر دے گا، پھر آئے گا، اس طرح ذلیل کرتا رہے گا، اور ہم بھی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ خدا را بچ جائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے کو بھی بچا لیں، اور صرف اتنا کریں کہ اس کو نکاح کا کہیں، اگر واقعی محبت ہے نکاح کرو، نکاح سے پہلے منگنی کے بعد بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ دونوں مسئلوں کے متعلق آپ صرف ایک عمل کر لیں، اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا سمیع یا اللہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے اور چینج یور لائف کورس کرنا ہے۔ جو بندہ یہ 2 کام کر لے، چینج یور لائف کورس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟
چینج یور لائف کورس کرنے کا سب سے بڑا سٹارٹنگ میں یہ فائدہ ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، اور سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگتی ہے۔ آپ سن رہے ہوں گے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ کو کسی کی ضرورت ہے، کوئی حسرت رہ جائے گی، کوئی جاتا ہے جائے، کوئی چھوڑتا ہے چھوڑے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں اللہ ساتھ ہو، بندہ پرسکون رہتا ہے۔ تو چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے جو بندہ میرا اپلوڈ ہونے والا ہر ذکر کرے گا، اللہ اس کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ۔ چینج یور لائف کورس کے لیے نیچے ویڈیو کے اینڈ پہ جائیں، یہ ویڈیوز کی جو سجیشن ہے اس سے اینڈ پہ نیچے جائیں، کمنٹس ہیں وہاں پر میں پن کر دوں گا ابھی نمبر، واٹس ایپ پر چینج یور لائف کورس کے لیے بھی، اور چینج یور لائف کورس کروانے کے لیے سارا دن دینا پڑتا ہے، ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سپورٹ کے لیے دوسرا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف سپورٹ کے لیے۔ اور عمل میں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا، عشاء کے بعد کریں، یکسوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس وقت سب سے بہتر ہے اسی وقت اس عمل کو کریں۔ اور 10 بار 15 بار پڑھتے بھی اگر آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے، اللہ کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اگر کیفیت بدل جائے تو فوری دعا کر لیجئے، اور اگر زیادہ مرتبہ پڑھنے سے کیفیت بدلتی ہے تو زیادہ بار پڑھ لیجئے۔ جب دل کی کیفیت بدلے، یا سمیع یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، اللہ رب العزت کو پکارتے جائیں، جیسے کیفیت بدلے دعا کر لیں، اللہ سے مانگ لیں اپنے مسئلہ کے لیے، انشاءاللہ چند دنوں میں مسئلہ حل ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، اللہ رب العزت آپ سب کے مسائل کو بھی حل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔